بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال اہل ایمان کو 2 باتوں کی نصیحت فرما رہے ہیں. ایک تو یہ نصیحت فرمائی گئی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور دوسری نصیحت فرمائی گئی: کونوا مع الصادقین، کہ تم اللہ کے سچے اور نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. بعض مرتبہ انسان چاہتا ہے میں تبدیل ہو جاؤں، اور ساری چاہتوں سے بڑی چاہت یہی چاہت ہے. جی چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں، میں صالح بن جاؤں، میں متبع سنت اور متبع شریعت بن جاؤں، لیکن چاہت کے باوجود بن نہیں پاتا. اور نہ بننے کا سبب یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین پر عمل نہیں کرتا. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے وہاں جاتا نہیں ہے، ان سے فاصلہ رکھتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ کا تعلق اسے حاصل نہیں ہوتا، چاہنے کے باوجود بدلتا نہیں ہے. بھائی دوا لینے کے لیے موچی کے پاس نہیں، طبیب کے پاس ہی جانا پڑے گا. اور آٹا اور سودا سلف لینے کے لیے کریانے کی دکان پر جانا ہوگا، انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے آپ. تو اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کے پاس جانا ہوگا، اللہ والوں کے پاس جانا ہوگا. ہر چیز اس کے اہل کے پاس ملتی ہے. تو وہ چاہتا ہے میں بدل جاؤں، لیکن اس لیے بدل نہیں پاتا کہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے ماحول کو بدلنا نہیں چاہتا. جو دوست شراب تک لے جانے والے انہیں نہیں چھوڑتا، جو بدکاری تک لے جانے والے انہیں نہیں چھوڑتا، جو اسے گندگی تک لے جانے والے انہیں نہیں چھوڑتا. تو صاحب اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو بھی چھوڑنا ہوگا اور برے تعلقات کو بھی چھوڑنا ہوگا. قربانی دونوں طرف سے دی جائے گی. ہم دیکھتے ہیں بعض نوجوان بڑے جذبے سے دین کی طرف لگتے ہیں، وہ اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، بری صحبت نہیں چھوڑتا. اس کی مثال ایسی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جیسے کوئی دوا بھی پیے اور اس کے ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کرے.
اور پھر طبیب سے لڑے کہ کیا بات ہے تمہاری دوا کام ہی نہیں کرتی. تو طبیب پوچھے گا کھا رہے ہو یا نہیں؟ کہتا ہے کھاتا ہوں. اچھا پرہیز بتایا تھا وہ پرہیز کر رہے ہو؟ کہتا پرہیز مجھ سے نہیں ہوتا. تو بھائی اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے دوہری قربانی ہے. گناہ بھی چھوڑنا ہے، گناہ کا ماحول بھی چھوڑنا ہے. گناہ سے بھی فاصلہ کرنا ہے اور برے ماحول سے بھی فاصلہ کرنا ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کوئی نوجوان بدلنا چاہتا ہے، دن میں نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اچھے اعمال بھی کر لیتا ہے، رات کو انہی برے دوستوں میں پہنچ جاتا ہے. بچوں کو سمجھایا کریں یہ بات. یہ صحبت کا مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے. پتہ نہیں چلتا کب انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کاش میرے بڑوں نے مجھے سمجھایا ہوتا یہاں مت بیٹھو، ان کے ساتھ تعلق مت رکھو، مجھے سمجھایا ہوتا، مجھے بتایا ہوتا، مجھے اچھے برے کی تمیز ہوتی، میں نقصان نہ کرتا اپنا. آپ سب میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. بعض مرتبہ جب ہم آگے چلے جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم پیچھے گنوا کر آئے ہیں، ہم بہت سارا خزانہ گرا کر آئے ہیں. تو اگر چاہتے ہیں کہ توبہ کرے اور بہتری آئے، اللہ کا تعلق، تقوی اور خشیت نصیب ہو، تو بھائی شرط یہ ہے پھر صحبت بھی بدلنی ہوگی. اچھی صحبت میں بھی آنا ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کوئی چاہتا ہوں میرا دل پاک رہے اور آنکھیں گندی رکھتا ہے، آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جیسے وہ ہوتی ہے نا، قیف ہوتی ہے، کپی ہوتی ہے، کسی بوتل کا منہ چھوٹا ہے اس میں بڑے برتن سے انڈیلنا ہے تو وہ لگا دیتے ہیں. تو یہ قیف لگے ہوئے ہیں، جو دیکھو گے اندر سیدھا ادھر جائے گا، جو سنو گے سیدھا اندر جائے گا. فرمایا دل کو صاف رکھنا چاہتا ہے اور کپی سے جو بھیج رہا ہے سارا گند بھیج رہا ہے اندر. ہمارا یہی حال ہے نا. تو ایک تو یہ بات بیان فرمائی گئی، اور دوسری بات اللہ تعالی سوال فرما رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائے، ڈر جائے، خیال آئے پتہ نہیں کب وقت آ جائے گا، پتہ نہیں مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں اللہ کی طرف پلٹ سکوں گا یا نہیں پلٹ سکوں گا. جسے یہ خیال آئے یہ بڑا مبارک خیال ہے. جسے توبہ کا خیال آئے، جسے انابت کا خیال آئے، جسے اللہ کی طرف پلٹنے کا خیال آئے، جسے موت کا خیال آئے، یہ خیال بڑے مبارک خیال ہے، بڑے شاندار خیال ہے. اور بھائی نئی خیال آئے تو ہمارے خیال سے کوئی چیز رک تو نہیں جاتی، زندگی کی گاڑی رک نہیں جائے گی، آگے جانے کا سلسلہ بند نہیں ہو جائے گا. ہم تو ہر سانس کے ساتھ جا رہے ہیں آگے. تو اللہ فرما رہے ہیں کب آئے گا خیال؟ یہ انسان کو خیال آئے نا میں درست ہو جاؤں، میں سنور جاؤں. سال پر سال بیت رہے ہیں، بچے جوان اور جوان تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں، اور اگلے جہان میں منتقل ہونے کا سلسلہ بھی بہت تیز چل رہا ہے. کبھی حادثات پیش آتے ہیں، کبھی حوادث، کبھی بیماریاں، کبھی وبائیں، کبھی کچھ اور کچھ نہ ہو تو وقت تو ہے. وہ تو لکھا ہوا ہے نا. خوش قسمت آدمی ہے جسے خیال آئے اللہ کی طرف پلٹنے سے پہلے، یعنی موت سے پہلے میں اللہ کا تعلق بھی حاصل کر لوں، صحیح معنی میں اس کی طرف پلٹ بھی جاؤں. تو سال پر سال گزر رہے ہیں اور ہماری حالت ویسی ہے جیسی پچھلے سال تھی، اور اس سے پچھلے سال تھی، اور اس سے پچھلے سال تھی. ہمارے اکابرین نے لکھا ہے جب نیا سال آئے تو کچھ عزائم کرے، کچھ ارادے کرے، کچھ اللہ سے وعدے کرے. نیا سال آیا، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی اس سال میں فلاں جگہ سفر کروں گا، بچوں کی شادی کروں گا. اور نیا سال آ گیا، اب میں یہ چیزیں درست کروں گا، گھر کی تعمیر کروں گا،
میں فلانا کام کروں گا، بزنس کو ترقی دوں گا، ایک دکان ہے دوسری لوں گا. چلے بھئی یہ ساری باتیں حلال ہیں اگر جائز حد تک ہوں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس سال میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس سال میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس سال میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا. ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاش میں نیک بن جاؤں، میری عادات اچھی ہو جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی ہوتا نہیں ہے ایسا، ہوتا نہیں ہے ایسا. میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت بہت ساری خواہشات دل میں ہوتی ہیں، ہم ذکر بھی کرنے لگ جائیں، نیک بھی بن جائیں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے ہم سے ایسا، کمی رہتی ہے. تو حضرت فرمانے لگے روزانہ گھر سے کچھ کام سوچ کر نکلتے ہو اور ٹاسک لے کر نکلتے ہو، آج یہ کام کر کے واپس آؤں گا. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے واپس ہی نہیں آؤں گا جب تک یہ کام نہیں ہوگا. ارادہ کرتا ہے نا انسان، بھئی یہ کام کرنا ہے بس، اس سے ہٹنا نہیں. روزانہ ہم کچھ ارادے لے کر نکلتے ہیں، آج فلانا کام ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آج یہ کام کرنا ہے. گھر کا اے سی خراب ہے، آج تو ٹھیک ہی کراؤں گا. کنڈا ٹوٹا ہوا ہے، اس کو ویلڈ ضرور کراؤں گا. آج کرا لیتا ہے وہ، ویلڈ بھی کرا لیتا ہے، اے سی ٹھیک کرا لیتا ہے وہ. اور فلانا کام ہے وہ کرا لوں گا، مجھے گھر کی دیوار کی مرمت کرانی آج ضرور کراؤں گا، کرا لیتا ہے. موٹر ٹھیک کرا لیتا ہے، چھوٹے کام بڑے کام بہت سارے کام کر لیتا ہے. لیکن جب سوچتا ہے گناہ نہیں کروں گا تو گناہ نہیں چھوٹتا اس سے. یہ کیا بات ہے؟ حضرت فرمانے لگے کاش تم دیوار اور موٹر کی مرمت جتنا عزم اگر گناہ چھوڑنے کے بارے میں کر لو تو یہ بھی چھوٹ جائے گا. وہ کام تو سوار ہو کر نکلتا ہے کہ جی گھر سے نکل لیتے تو بیگم صاحبہ نے کہا تھا ضرور صحیح کرا لینا اس کو، ہم سے گرمی میں نہیں سویا جاتا، وہ صحیح ہو جاتا ہے. مان لگے اگر اتنا عزم جتنا اس چیز کی مرمت کے لیے تم نے عزم کیا، حالانکہ چھوٹا سا کام تھا، یہ دنیا کا کام تھا، اتنا عزم اگر اللہ کے لیے بھی تم کر لو کہ یا اللہ آج میں یہ گناہ نہیں کروں گا، دکان پہ جاؤں گا لیکن جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچوں گا، تو میں پھر تم دیکھنا جیسے تمہارے باقی کام تمہارے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں یہ بھی ہو جائے گا. لیکن یہاں ہماری صرف میٹھی میٹھی خواہش ہوتی ہے، عزم نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا. ہمارے دل کے اندر کوئی پختہ وعدہ نہیں ہوتا کہ آج یہ کام میں نے چھوڑنا ہے، آج جھوٹ نہیں بولنا، آج غیبت نہیں کرنی، آج بدنظری نہیں کرنی. حضرت فرماتے تھے تم ایک دن عزم کر کے نکلو، سارا دن اٹھنے سے لے کر سونے تک میں نے حرام نظر بازی نہیں کرنی، کسی پر غلط نظر نہیں ڈالنی، اور اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لو کہ آج نہیں کروں گا یہ کام. تو میں پورا دن پھر اس سے بچو بھی صحیح، یاد بھی رکھو بھی آج وعدہ کر کے نکلا ہوں اللہ سے، آج میں نے وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے میں نے. فرمایا رات تک اس پر عمل کرو. تو اگر تم نے اس دن اس پر عمل کر لیا اور وعدے کو نبھا لیا تو تمہیں اپنے اندر ایک روحانی قوت محسوس ہوگی. ہم میں سے کوئی کرتا ہے ایسا؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. دیوار کی مرمت، کنڈے کی ویلڈنگ، اے سی کی سروس یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں. لیکن گناہ کا چھوڑنا، دل کو پاک و صاف رکھنا، نگاہوں کو پاک رکھنا، زبان کو صحیح استعمال کرنا، اس کو ہم اس مرمت کے درجے میں بھی درست کام نہیں سمجھتے، اہم کام نہیں سمجھتے. لہذا وہ والے کام ہو جاتے ہیں اور وہ حضرت فرمانے لگے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. نیا سال آتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے جی میری جو اس سال کی ایئر پلاننگ ہے اس میں یہ شامل ہے، یہ شامل ہے، یہ شامل ہے. تو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے اس سال نیکیوں کا کرنا اور گناہوں کا چھوڑنا بھی شامل ہے. آپ اسے بھی پلاننگ میں ڈال دیں، اس لسٹ میں شامل کر لیں اس سال میں نے کوئی حرام تعلق نہیں رکھنا. اب آپ کا اور اللہ کا معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہو گیا.
اور ایک بات یاد رکھیں، کان عہد اللہ مسئولا، جب کوئی اللہ سے وعدہ کرتا ہے نا اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے وعدے وعیدے تو پوری ہو جائیں اور اللہ سے جو عہد اور معاہدہ کیا وہ پورا نہ ہو۔ کان عہد اللہ مسئولا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یہ معاملہ ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گا، سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ اب طے کر لے جی، اس سال حرام تعلقات کا دروازہ بند، سارے نمبر ہمت کر کے ڈیلیٹ کر دے، گم کر دے، گم کر دے۔ تکلیف ہوگی تھوڑی سی، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالی کا تعلق بھی کوئی سستی چیز نہیں ہے جو ایسے ہی مل جائے۔ اللہ بھی بندے کو آزماتے ہیں، وفادار ہے یا بے وفا ہے۔ آج وعدہ کرتا ہے، 2 گھنٹے بعد توڑ دیتا ہے، 2 دن بعد توڑ دیتا ہے، چند دن بعد توڑ دیتا ہے۔ آرزوؤں کا خون کرنے سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے۔ اب قربانی کوئی نہیں دینا چاہتا، کہتا ہے جی کوئی وظیفہ بتا دو، میری نظریں ٹھیک ہو جائیں، میری زبان ٹھیک ہو جائے۔ سارے کام وظیفوں سے کرنے، خود بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ خود بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، ہم خود محنت کرنا نہیں چاہتے، کوشش کرنا نہیں چاہتے، کہتے کاروبار ترقی کرے تعویذ دے دیں۔ جی میں گناہگار اور غلط آدمی ہوں، میں نیک ہو جاؤں تو اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، تعویذ دے دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجربہ بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے آج کل تمام لوگ ہر کام کے لیے تعویذ ہی لینا چاہتے ہیں۔ تو بات ہے، ایک پہلوان آیا میرے پاس، حضرت نے لکھا ہے پہلوان آیا اور اس نے کہا حضرت جی بڑا سخت دنگل لگنے والا ہے، دنگل بڑا سخت لگنے والا ہے۔ حضرت نے پوچھا پھر کیا کرنا ہے؟ کہ جی تعویذ دے دیں آپ۔ حضرت نے فرمایا بھائی تو لڑے گا یا تعویذ لڑے گا؟ مقابلہ کون کرے گا؟ اس نے کہا حضرت لڑوں گا تو میں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی بڑے پیر صاحب کا تعویذ لا رہا ہے، وہ بھی بڑے پیر صاحب کا تعویذ لا رہا ہے، تو آپ بھی مجھے تعویذ دیں۔ یہ ہماری قوم کی ایک مجموعی حالت ہے، تعویذوں پہ ایمان بہت زیادہ ہے۔ تو آپ بھی تعویذ دیں، وہ بھی تعویذ پہنے گا تو میں بھی تعویذ پہنوں گا۔ حضرت نے فرمایا تم کیا لڑو گے، پھر تمہارے تعویذ ہی لڑیں گے آپس میں، تمہاری کیا لڑائی ہوگی؟ ہم کہتے ہیں جی وظیفہ بتا دیں، یاد رکھیں وظیفے سے پہلے مجاہدے کا نمبر آتا ہے، وظائف تو بعد میں ہیں۔ تم خود بھی اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہو تو خوشخبری ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں سختیاں برداشت کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کے لیے راستہ نہیں راہیں کھولتے ہیں۔ پھر سبل سبیل کی جمع ہے، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کے لیے ایک راستہ کھول دیں گے یا سیدھا راستہ کھول دیں گے، عجیب بات فرمائی، لنہدینہم سبلنا، پھر اپنے تک پہنچنے کی راہیں کھول دیں گے ہم ان کے لیے۔ تو پہلے خود محنت کرے گا، پہلے دکھائے تو صحیح، اللہ میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں، میں واقعی پلٹنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ تو سال کے آغاز میں طے کرے اس سال نماز نہیں چھوڑوں گا، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوتا ہے نا تو ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان وعدہ اس لیے توڑواتا ہے کہ 2 دن بھی اگر اس نے عمل کر لیا تو اسے اس کی لذت مل جائے گی، مزہ آئے گا اس کو کہ ہاں بھائی صرف دیکھنے میں لذت نہیں ہے، نہ دیکھنے میں بھی لذت ہے، نہ دیکھنے میں بھی لذت ہے۔ وہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے چونکہ بڑے ہیں اس لیے میں اکثر حضرت کی بات نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کسی سیانے نے پوچھا کہ کسی عورت سے پوچھا، بڑی عمر کی تجربے کار عورت سے، مردوں میں کس مرد کی اہمیت عورتوں کے یہاں زیادہ ہوتی ہے؟ سنیے گا ذرا یہ بات، کس مرد کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے؟ جو عورتوں کے پیچھے زیادہ جھک مارتے ہیں
ادھر سے گزر رہی تو یہاں کھڑے ہیں، ادھر سے گزر رہی تو وہاں کھڑے ہیں، ادھر سے دیکھ رہے ہیں ادھر سے دیکھ رہے ہیں، کس کی قیمت زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مرد ہماری جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ہم اسے بار بار دیکھتے ہیں کہ یہ کب دیکھے گا، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ وجی آدمی ہے، باوقار آدمی ہے، یہ سلجھا ہوا آدمی ہے، یہ ستھرا آدمی ہے۔ ورنہ دوسری والی قسم کے تو بے شمار ہیں، تو گھوم پھر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو باوقار بنائیے، اور جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دیکھنے میں لذت نہیں ہے، نہ دیکھنے میں لذت زیادہ ہے۔ نظر بازی میں لذت کم ہے، نظریں جھکانے میں مزہ زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث شریف میں آتا ہے جس کو بد نظری کا موقع ملا اور اس نے نگاہیں جھکا لی، حضور نے فرمایا اسے 2 انعام اللہ نقد عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اس موقع پر جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، دوسرے اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور اس کا مزہ نصیب ہوگا۔ اب ہم چونکہ پابندی کر نہیں پاتے، ادھر عزم کیا ادھر گر گئے، ادھر لیٹ گئے، 2-4 دن بھی آپ کر کے دیکھیں گے، آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ بھائی جب تک چکھیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہاں گناہ کرنے میں اگر کوئی لذت محسوس ہوتی ہے، نفسانیت ہے، لذت تو نہیں ہے۔ اگر گناہ کرنے میں کوئی حظ ہے تو پتہ چلے گا نہ کرنے میں کیسا لطف ہے، کیسا مزہ ہے۔ انسان کو پھر احساس ہوتا ہے اوہ اللہ کے لیے الحمدللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بد نظری کا موقع آیا، اور آج کل یہ گناہ بہت عام ہے، گھر میں موبائل کی صورت میں، بازار میں، دکانوں پر، شاہراہوں پر، رستوں میں، گاڑیوں میں، بسوں میں، ریلوں میں، ہر جگہ یہ آزمائش بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا تم جب بھی بد نظری کا موقع آئے تم نظر جھکاؤ، اور جب نظر جھکاؤ گے تو ظاہر کچھ دیر کے لیے تو تقاضا ہوتا ہے نا، بھی دیکھنا چاہیے، تقاضا ہوتا ہے انسان کے اندر دیکھے دیکھے، شیطان بھی مائل کرتا ہے۔ جب یہ نہیں دیکھتا، اللہ کے لیے دل توڑتا ہے، تو اللہ تعالی اس موقع پر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ سماتے تھے تو دعا کی قبولیت کے موقع تو تمہیں دن میں 10 مرتبہ ملے گا، 20 مرتبہ ملے گا، آج کل کہیں 85 مرتبہ ملے گا۔ تم چاہو تو جیسے چاہو ویسے قبول کرا لو۔ تو نیا سال آ رہا ہے، آ گیا نیا سال، اللہ سے عہد کرے اس سال نماز نہیں چھوڑوں گا، اس سال روزے پورے رکھوں گا، وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں نے لوگوں کا قرض لیا وہ اس سال قرض ادا کر دوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہے تو اسباب تو ہے نہیں، کہاں سے ادا کریں گے؟ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے تم نیت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری جانب سے ادائیگی کا بندوبست فرمائیں گے۔ ارادہ تو کرے نا، اس سال یہ سارے اچھے کام کروں گا، روزے رکھوں گا انشاءاللہ، میں سودا بیچوں گا اس سال، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ جھوٹ بول کے بھی سودا بیچا، جھوٹ بولے بغیر بیچ کر دیکھے پھر اندازہ ہوگا اس کو۔ وہ ایک وکیل صاحب ہوتے تھے، انہوں نے سنا کہ بھائی وکالت کا کام اتنا اچھا کام نہیں ہے، اس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی چیز کا بھی کچھ بھی بنا دے۔ اب وہ زیادہ بڑی دفعات لگوانے کے لیے وہ پھر الٹے سیدھے الزامات بھی ڈلوا دیتے ہیں، بھائی یہ بھی لگوا دو، اس میں یہ بھی لگوا دو، یہ بات بھی ڈلوا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کام کرتے ہیں اس میں روزی حلال ہوگی؟ ان کا بھائی جھوٹ بول کے تم کیس کرو گے کسی پر ناحق تو روزی حرام ہوگی، روزی حلال نہیں ہوگی۔ ہاں سچا مسئلہ ہے، کسی کا حق پر ہے، اس کے ساتھ تم کھڑے ہو، تم اس کے وکیل بن رہے ہو، وہ تمہارا موکل ہے، اب اس روزی میں برکت ہی برکت ہوگی، تم مظلوم کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے عہد کیا اللہ سے کہ یا اللہ میں اب جھوٹ بول کے مقدمہ نہیں لڑوں گا، کسی قاتل، زانی، ظالم، شرابی کا مقدمہ نہیں لڑوں گا، جو بیچارہ مظلوم ہوگا جہاں بات سچی ہوگی وہاں کھڑا ہوگا میں ساتھ۔ بس کہنے لگے بھائی مقدمے ہی سارے فارغ ہو گئے، کوئی مقدمہ ہی نہ آئے، کیس ہی نہ ملے۔
کوئی ایسا ویسا جب مسئلہ آتا تھا اور اس میں دیکھتا تھا کہ جھوٹ بولنا پڑے گا، گڑبڑ ہوگی اس کے اندر، میں کہتا تھا بھائی میں نے توبہ کی ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ سے میں نے وعدہ کر لیا، میں وعدہ نہیں توڑنا چاہتا۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ سب کو واپس کرنا شروع کیا، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، انہوں نے مجھے ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا، بھائی وکیل صاحب جھوٹا مقدمہ نہیں لیتے، جھوٹا مقدمہ نہیں لڑتے، صرف جو حقدار ہوگا اس کا کیس لیں گے۔ یہ کا کچھ وقت تو بڑی آزمائش میں گزرا، نان شبینے کو ترس گئے، فاقے آ گئے۔ اس کے بعد جو لائن لگی مظلوم اور درست لوگوں کے مقدمات کی، ججوں تک بھی بات پہنچ گئی کہ بھئی یہ آدمی جب کھڑا ہوگا آ کر تو کسی حق کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ اب اللہ نے ایسی شہرت عطا فرمائی کہ جج دیکھتے تھے کہ بھئی یہ والے وکیل صاحب آئیں تو دلائل سنتے، کہتے تھے بھئی بات ہی صحیح ہوگی، اس لیے غلط کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوگا۔ تو جہاں کئی سال فیصلے نہیں ہوتے، وہاں چند پیشیوں پر فیصلے ہونے لگے۔ اور انہوں نے بتایا، جن عالم دین نے لکھا، کہتے ان وکیل صاحب نے بتایا، کہنے لگے میں نے دیکھ لیا واقعتاً سچائی میں جو سکون اور لطف اور مزہ ہے اور اللہ نے نیک نامی رکھی ہے، وہ جس طریقے سے ہم کام چلاتے تھے اس میں تو اس سکون کا تصور بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ادھر رکھا ہے، اس سے نہ معلوم کتنے گنا زیادہ روزی اللہ دے رہا ہے۔ تو نیا سال اور پرانی پلاننگ یہ کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی سوچتے سفر کریں گے، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، پرانی گاڑی بیچیں گے، نئی خریدیں گے، گھر کی مرمت کرائیں گے، فلاں چیز ایسی بنا لیں گے، لباس اچھا بنائیں گے۔ تو بھائی یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ اب طے کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ بھی تو پلاننگ میں شامل کریں۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، وراثت میرے پاس ہے، اس سال تو سب کا حصہ دے دوں گا، لوگوں کا قرض لیا ہوا ادا کر دوں گا، نیت کرے۔ اور میں اس سال کسی پر ظلم نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں، آپ جوں اپنے اہداف حاصل کرتے جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا او ہو یہ سال تو زندگی کا بڑا پرلطف سال ثابت ہوا، بڑا پرسکون سال ثابت ہوا۔ ہم گناہ کر کے سکون حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، گناہ کر کے سکون حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن سکون قلبی نہیں ہے ہمارے اندر، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ایک گلاس کے اندر طہارت اور نجاست دونوں جمع ہو سکیں؟ دیکھا آپ نے؟ یعنی بہت عمدہ صاف ستھرا اس کے اندر پانی ہو اور اس کے بعد آپ اس کے اندر شراب کے کچھ قطرے ڈال دیں، شراب کے کچھ قطرے اس کے اندر ملا دیں۔ تو اب مجھے بتائیں، پانی تو زیادہ تھا اور نجاست کم تھی، پانی زیادہ تھا، ستھرا صاف منرل واٹر، نجاست کم تھی، لیکن آپ بتائیں یہ چند قطرے ڈالنے کے بعد نجاست غالب آئے گی یا طہارت غالب آئے گی؟ نجاست غالب آئے گی۔ آپ اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں، نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، آپ صدقات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، سکون قلبی اس لیے حاصل نہیں ہوتا، یہ دل بھی ایک برتن ہے اور اس برتن میں دو چیزیں ہم نے جمع کر دی ہیں، طہارت بھی نجاست بھی، سارے اچھے کام کیے اس کے بعد گناہ بھی کیے، تو چاہے وہ گناہ 2 قطروں کے برابر ہوں لیکن سارے کے سارے برتن کو آلودہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو بھائی جب تک یہ مکسنگ چل رہی ہے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہوگا۔ نئے سال میں عزم کرے، اس سال میں اعمال صالحہ کا اہتمام کروں گا، اس سال نیک صحبت کا اہتمام کروں گا، نیک صحبت کا اہتمام کروں گا۔ پہلے کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، اچھی صحبت کے کیا اثرات ہیں۔
لیکن جب معاشرے نے رنگ بدلا نا تو انہیں معلوم ہوا اوہو بچہ کسی طریقے سے بچ جائے تو ہم نے سب کچھ بچا لیا. اور بچے گا کہاں سے؟ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بچے گا. اس سال نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ میری ایئر پلاننگ ہے. اس سال میرے روزے پورے ہوں گے، جھوٹ بول کر تجارت نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، ناپ تول میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، لوگوں کی وراثت اگر میرے پاس ہے تو ادا کر دوں گا. اطمینان سے نہیں بیٹھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم دیں گے دیں گے دیں گے. آپ جو سننے والے حضرات ہیں آپ جانتے ہیں میں اکثر معاملات پر بات کرتا ہوں، معاشرت پر بات کرتا ہوں، اس لیے کہ عبادت کرنا بہت آسان کام ہے، کوئی کمال نہیں ہے. تہجد پڑھنا آسان ہے، حقدار کو اپنے ہاتھ سے اس کا حق دینا مشکل ہے. میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں. نماز پڑھنا آسان ہے لیکن جھکتے ترازو کے ساتھ تولنا مشکل کام ہے. وہ چیز آسان ہے وہاں تو بھائی ظاہر ہے لالچ بھی ہے، آخرت بھی بن جائے گی، نیک نامی بھی حاصل ہوگی. یہاں یہ ہے کہ اگر میں صحیح تولوں گا تو شاید نفع کم ہو جائے گا. اللہ سے عہد کریں یا اللہ اس سال جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ نگاہوں کو تھاموں گا میں، یا اللہ نیا سال ہے میں حرام تعلقات چھوڑ دوں گا. سارے حرام تعلقات کا دروازہ بند کر دے، سارے نمبر ڈیلیٹ کر دے، موبائل میں بھی اور دل میں بھی. اور پھر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. آپ تھوڑا سا عرصہ اس پر گزار کر دیکھیں ہم نے گناہوں کے چھوڑنے میں کیا لذت ہے، ہم نے اس لذت کو پہچانا نہیں ہے کبھی. کہتے یہ کیسے چھوٹیں گے ہم سے، یہ تو ہم سے نہیں چھوٹ سکتے. یاد رکھیں جب گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حلاوت کا وعدہ فرمایا نا، حلاوت کا، ایمان کی مٹھاس کا. وہ نیکیاں کرنے سے مٹھاس محسوس نہیں ہوگی، گناہوں کو چھوڑے گا تو مٹھاس کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کیسی مٹھاس رکھی ہے، کیسا اللہ تعالیٰ نے اس میں مزہ رکھا ہے. تو نئے سال میں صرف یہی نہیں کہ ایک کی دو دکانیں بنانی ہیں، یہ سفر کرنا ہے، اس کی شادی کرانی ہے، اس کا نکاح کرانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اصل کرنے کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بد نظری نہیں کروں گا، میں اس سال حرام تعلقات سے بچنے کی کوشش کروں گا. عزم تو کرے، ارادہ تو کرے. جب یہ ارادہ کرتا ہے نا اور مضبوط ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو بھائی پھر اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. جب اللہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو اسے کون ہلا سکتا ہے. اسی لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے بے تیری تائید اور توفیق کے کچھ نہیں ممکن کہ ہم سے ہو سکے. اللہ کی مدد شامل حال ہے تو آپ بڑی بڑی گھاٹیاں عبور کر جائیں گے، اور اگر مدد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بھائی نئے سال میں ہم داخل ہو گئے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے اندر کوئی خاص بات تو نہیں تھی کہ جو ہم پچھلے سال نہیں مرے، کوئی خاص بات نہیں ہے ہمارے اندر. اس نے زندگی کا ایک سال اور عطا فرما دیا. کچھ ماہوس، کچھ ایام، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کچھ سال شاید اور عطا فرما دے. ایک سال اور نیا دیکھنا نصیب فرما دیا. تو کم از کم یہ سال تو ایسا سال ہو جو میرے تاریک ماضی میں یہ سال جب شامل ہو تو تابناک سال ہو، روشن سال ہو. پیچھے تو اندھیرا ہے نا، لیکن جب یہ سال پلٹ کر ماضی میں شامل ہو تو روشن اور تابناک سال ہو. اور بھائی اگر صرف ڈھیلا ڈھالا ارادہ ہے اور اتنا بھی عزم نہیں ہے جتنا گھر کی مرمت، اے سی کی مرمت، دروازے کی مرمت کا عزم ہوتا ہے کہ آج تو کر کے رہنا ہے، پھر ہم سوچتے رہیں گے اور وقت گزرتا رہے گا، ماہوں سال اسی طریقے سے جاتے رہیں گے، لیکن ہمارے اندر جب تک عزم مصمم نہیں آئے گا ہماری حالت تبدیل نہیں ہوگی. اور بھائی تبدیل کرنی ہے تو عزم پر کھڑے ہو کر دیکھے اللہ تعالیٰ اس ناممکن کو ممکن بناتے ہیں یا نہیں بناتے. آخر